میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھی جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے یہ خوبصورت 2 سال گزارے، السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اپنی الوداعی تقریر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ آج کے دن کے بعد مجھے اپنے محترم اساتذہ کرام کی شفقت سے محروم ہونا پڑے گا۔ آج کے دن میرے تمام دوست یہاں پہ سب اکٹھے موجود ہیں، یہ میرے لیے باعث مسرت ہے، مگر ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید یہ لمحات ایک چنگاری کی مانند ہیں۔ جیسے ایک چنگاری بجھنے سے پہلے اپنی پوری شدت سے جلتی ہے، اسی طرح آج ہم سب لوگ یہاں پہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ آج کے دن میں بے خوف و خطر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ 2 سال جن کو خوبصورت صرف اور صرف میرے اساتذہ کرام نے بنایا ہے، یہ تمام وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ہمارے ساتھ اچھا سلوک رکھا۔ میں اس عظیم شخص کا ذکر کروں گا جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کو ایک چاند کی طرح چمکا دیا، جس چاند نے اس شہر کی جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا۔ سر محمود الحسن کا شمار ان ستاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی روشنی سے ایسے ستارے روشن کیے کہ آج وہ ستارے دنیا کے ہر کونے میں جا کر ان کا پیغام اور ان کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جدائی کا وقت ہے، اس لیے ایک غزل، ایک نظم آپ لوگوں کے لیے پیش ہے۔ گھڑی الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا پھر ملنا ہے، لگا کر حاضری چپکے نکلنا لازمی ٹھہرا۔ کسی رستے پہ مل جائیں گے یا کسی منزل پہ مل جائیں گے، بشرط زندگی ہے دوست ملنا لازمی ٹھہرا۔ یہی لمحہ دلوں پر بارہا گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پہ بارہا گزرا ہے، مگر وقت جدائی میں دل مچلنا لازمی ٹھہرا۔ کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا۔ آج اللہ پاک نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے رول ماڈل اور اپنے تمام اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے 2 سال پڑھایا ان سے یہ الفاظ کہہ سکا